والذین یتوفون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات کا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے موافق کچھ کریں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ ان عورتوں کا پیغام دینے میں کوئی بات اشارے میں کہہ دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ ضرور کرو گے۔ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ مگر چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی مناسب بات کہہ دو، اور نکاح کے رشتے کا ارادہ اس وقت تک پکا نہ کرو کہ جب تک مقررہ مدت اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور پس اس سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او، تم پر کوئی پکڑ نہیں اگر تم نے عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے۔ تفریضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، البتہ ان کو کچھ سامان دے دو، وسط والے اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، ایسا سامان جو مناسب ہو، یہ لازم ہے کہ نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ادا کرو۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نکاح کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقوی سے، اور آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ کی نماز تو خصوصی طور پر، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، اور اگر تم کو دشمن کا اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پڑھ لو، پھر جب مطمئن ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہیں تعلمون جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو خرچ دیا جائے انہیں گھر سے نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود سے چھوڑ دیں تو ان پر بھی اس بارے میں بھی جو کچھ وہ اپنے ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بھاگ کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے موت کو ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، مگر بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے پر کہ اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا وقالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ لڑیں، نبی نے جواب دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو حکم دے دیا جائے لڑائی کا، اس وقت تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے اور علم و جسم میں اس کو زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملوہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ، پھر جب نکلے طالوت فوجوں کو لے کر تو انہوں نے کہا اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت۔ تم کو ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہوگا، مگر یہ کہ کوئی ایک آدھ چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے، تو انہوں نے اس میں سے خوب پی لیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے جالوت اور اس کی وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔
فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اے ہمارے پیارے رب، ہم پر صبر ڈال دیجئے، ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ سے ان کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اگر اللہ بعض لوگوں سے دبایا نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن، ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ روح القدوس جبرائیل علیہ السلام سے اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، ان کے بعد آنے والے بھی اس کے ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش، اور جو منکر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے سینۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ کسی چیز کو جان نہیں سکتے، ان کے علم میں ہے مگر جو وہ چاہے، اسی کی حکومت چھائی ہوئی ہے آسمان اور زمین پر، اس پر بھاری نہیں ہے زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، وہی ہے بلند مرتبے والا عظمتوں والا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت الگ ہو چکی ہے گمراہی سے، پس جس شخص نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار